آپ تمام دوستوں کو ادراک کرنا چاہیے کہ آپ آرڈنری لوگ نہیں ہیں، آپ عام لوگ نہیں ہیں، آپ وہ لوگ ہیں کہ اس ملک کا آنے والا مستقبل آپ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ آپ کی ایج کے لوگ، آپ نے بتایا ہے 20 سال ایوریج، اب 20 22 23 24 سال کے آپ سارے لوگ ہوں گے ایوریج اگر لگائیں تو آپ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس سوسائٹی کے رخ کا تعین کرنا ہے، جس نے اس سوسائٹی کے قبلے کا تعین کرنا ہے، جنہوں نے یہ طے کرنا ہے کہ آج سے 10 سال بعد 20 سال کے بعد ہمارا معاشرہ کہاں کھڑا ہوگا۔ کیونکہ جو آپ سے پہلے والی نسل ہے، جو اب 40 سال کے 50 سال کے 60 سال ہیں، اگر یہ ادراک ان کے اندر موجود ہوتا تو اس وقت معاشرے کا وہ حال نہ ہوتا جو حال ہوا ہے۔ اور اگر آپ لوگ بھی اسی نہج پہ چلے جس نہج پر میری والی نسل میری والی یعنی جو تھی جنریشن وہ چلی ہے، یا مجھ سے پہلے والی جنریشن چلی ہے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں خاکم بدہن اگلے 10-20 سال میں اس سوسائٹی کا حال اس سے بھی بہت برا ہوگا۔ ابھی بھی اس بات کے اوپر تقریباً سارے لوگ متفق ہیں کہ اکا دوکا اچھی باتوں کے علاوہ ہماری سوسائٹی کے اندر گراس ڈیٹیریوریشن ہوئی ہے، اور اس گراس ڈیٹیریوریشن کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ سے پہلے والی نسل یعنی مجھ سے اور مجھ سے متصل جو باقی ہماری یہ پوری جنریشن ہے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمارا قبلہ کیا ہے، ہمارا رخ صحیح نہیں تھا۔ جو انڈیویجول بریلینس ہے وہ تو ہر جگہ ہوتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے، کوئی گروپ ایسا ہوگا جو کہ انڈیویجولی بریلینٹ ہوگا، وہ نہ ہو تو معاشرہ تو بچتا ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں ان لوگوں سے وہ کریڈٹ نہیں لینا چاہتا جو جتنی اچھی باتیں ہوئی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی آپ سے پہلے والی جو جنریشن اور اس سے پہلے والی جنریشن وہ کنٹریبیوٹ سوسائٹی میں نہیں کر سکی، لہٰذا اگر ہم لوگ کر سکتے ہوتے تو ہم نے کر دیا ہوتا۔ ہم چونکہ نہیں کر سکتے تھے اس لیے ہم نے نہیں کیا، اور ہم سے آپ توقع بھی نہ رکھیے کہ اب یہ لوگ جو اتنی ایج گروپ کے اندر ہیں یہ کوئی تبدیلی لا سکیں گے۔ تبدیلی آپ کو ہی لانی پڑے گی۔ آپ ہی وہ لوگ ہیں جو ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہیں، آپ ہی وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ کے اندر اس معاشرے کا مستقبل ہے۔ اب یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس ذمہ داری کی جزیات، یہ ہم وہ 8-10 گھنٹے کا جو آپ کے ساتھ پورا ہم نے سیشن کیا تھا، اس کے اندر بہت ساری تفصیلات میں نے آپ سے عرض کی ہیں۔ اس مختصر وقت میں آپ کو جو سمپل بات بتانا چاہتا ہوں، اور خدا کے لیے اگر آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، اگر موبائل سے کچھ چیزیں کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے آپ نظر نہیں آ رہے اس لیے میں کہہ نہیں سکتا، لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، کوئی میسج کر رہے ہیں، کوئی تصویر کھینچ رہے ہیں، کوئی سیلفی بنا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، مہربانی کر کے اگلے 5-7 منٹ کے لیے پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ میری یہ بات سنیے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے دکھایا ہے، سب لوگ توجہ سے ہی سن رہے ہیں۔ وہ یہ ہے بیٹا بتانے کی بات کہ خدا کے لیے آپ سب سے پہلے اپنی شناخت تلاش کیجئے۔ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ اور میں کون ہوں کا جو جواب ہے، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں بڑھئی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اس کو آپ لکڑی دے دیں گے تو لکڑی کو تراش کے کوئی نہ کوئی چیز بنا دے گا، اس کو رندا چلانا آتا ہے، اس کو میخیں لگانی آتی ہیں۔ اگر آپ کوئی شخص کہے میں نائی ہوں، باربر ہوں، تو اس کا مطلب اس کو بال کاٹنے آتے ہیں۔ آپ اپنے آپ سے پوچھئے میں کون ہوں اور میں کیا ہوں؟ آپ جو کچھ ہیں اس کے لیے جو خصوصیت چاہیے وہ خصوصیت آپ کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ میں بہت دکھ کے ساتھ آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ آج کی جو یوتھ ہے، اس یوتھ کا جو سب سے بڑا کرائسس ہے وہ آئیڈینٹی کرائسس ہے۔ اس یوتھ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا ہوں، میں کون ہوں۔ لہٰذا وہ ادھر ادھر سے دیکھ کر، چونکہ انٹرنیٹ بہت ہو گیا ہے، موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، جو کچھ امریکہ میں ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آ جاتا ہے، جو برطانیہ میں ہو رہا ہے ہمیں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ چونکہ ہماری اپنی زبان بولنے والے ہمارے پڑوس میں ہیں، تو ہمارے پڑوس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ ہماری پام میں آ جاتا ہے۔ تو ہم ایک عجیب سے طریقے سے ایک ملغوبہ بن گئے ہیں، ٹوٹل ملغوبہ۔ ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا ہماری شناخت کیا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا ہماری پہچان کیا ہے۔ جہاں ہم کہتے ہیں یوتھ گرو کر رہا ہے، یوتھ کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، یوتھ کے لیے ترقی کر رہے ہیں، وہ یوتھ میں ترقی یہ ہوتی ہے کہ یوتھ کو ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ انٹرپرینیور کیسے بننا ہے، پیسے بنانے والی مشین کیسے بننی ہے، بس اس کو ہم کہتے ہیں یوتھ کی ترقی ہو گئی۔ مجھے تو جتنے بھی یوتھ کے کنونشنز میں بلایا، ابھی کنونشن سینٹر میں گیا تھا کسی اور، وہاں صرف یہ بات ہو رہی تھی کہ بھئی ہم پیسہ کیسے جنریٹ کریں، اور ان تمام لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا جو کہ یہ بتا رہے تھے کہ پیسہ اکٹھا کیسے کرنا ہے، اور پیسہ اکٹھا کریں گے تو یوتھ گرو کرے گی۔ اب یہ کیا پہچان ہوئی؟ یہ کون سی پہچان ہے؟
کیا ہمارا تعلیمی نظام، کیا ہمارا جو سماجی نظام ہے، کیا ہمارا تربیت کا نظام ایک انسان کو صرف پیسہ کمانے کی مشین میں کنورٹ کرے گا؟ ہے نا؟ تو اس لیے ہمیں بڑے ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا یہ بہت چھوٹا سا گروتھ کا اسپیکٹ ہے کہ میں پیسے کما لیتا ہوں. میں آپ کو پیسے کمانے سے نہیں روکتا. اللہ کرے آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوں، اللہ کرے آپ بلینر ہوں، تو لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ کی زندگی کا مقصد اپنی پوری تعلیمی نظام کو، تربیت کے نظام کو آگے لے جا کر پیسہ کمانے والی ایک مشین بننا آپ کی گروتھ نہیں ہے، اور یہ آپ کی پہچان نہیں ہے کہ میں پیسے کمانے والا بہت بڑا آدمی ہوں. میں آپ کو سمپلیفائی کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری پہچان جب ہم کسی کو بتاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، ہم کہتے ہیں میں پاکستانی ہوں، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ میں انسان ہوں. ٹھیک ہے، اس ترتیب کو جیسے مرضی کر لیں آپ. مجھے تو یہ ترتیب سب سے اچھی لگتی ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں پاکستانی ہوں، اور میں ایک انسان ہوں براڈ اسپیکٹرم میں. اب آپ یہ دیکھیے، ایک پاکستانی اگر میرا مسلمان ہونا میری پہچان ہے، تو مسلمان ہونے کے لیے جو ورچوز چاہیے، کیا میرے پاس وہ ورچوز موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ یعنی ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، ان کا میں ذکر نہیں کرتا. سماجی رویوں کے اندر مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ مسلمان کی زبان سے، اس کی آنکھ سے، اس کے ہاتھ سے، اس کی دل کی نیت سے ہر شخص محفوظ ہوتا ہے. تو کیا بحیثیت مجموعی ہمارے معاشرے میں میری آنکھ سے، میرے ہاتھ سے، میری دل کی نیت سے، میرے دل کے جذبے سے باقی لوگ محفوظ ہیں؟ دوسرا، مسلمان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی کسی اور کے لیے پسند کرتا ہے. کیا میرے اندر یہ رویہ موجود ہے؟ اچھا، اسی طریقے سے پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میری پہچان کیا ہے کہ پاکستان کی کسی بھی چیز کو کوئی نقصان پہنچے گا، پاکستان کی املاک کو نقصان پہنچے گا، پاکستان کی کسی یعنی اس کی شناخت کو نقصان پہنچے گا، کوئی بھی چیز جو پاکستان کو نقصان پہنچائے گی میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا، بلکہ میں پاکستان کے فائدے کے لیے ہوں گا. بحیثیت انسان میں کتنا مفید ہوں اپنے لیے اور اپنے ارد گرد کے رہنے والے لوگوں کے لیے، اور میں اپنی نیچر کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، فطرت کے لیے کتنا مفید ہوں. یہ تین، مجھے لگتا ہے کہ یہ تین مین پہچانیں ہماری، لیکن ان تینوں پہچانوں سے ہم بالکل آگے نہیں. میری پہچان اگر یہ ہو کہ میں انٹرپرینور ہوں، میری پہچان یہ ہے کہ میں موٹیویشنل سپیکر ہوں، میری پہچان یہ ہے کہ میں بہت امیر آدمی ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ ہماری کیا پہچان ہے؟ تو آپ لوگ جو کہ ماشاءاللہ ایک لیڈرشپ رول کے اندر پورے معاشرے میں تبدیلی لے کے آ رہے ہیں، تو آپ نے اپنے آپ کو رول ماڈل کر کے پورے معاشرے میں ایک پہچان کریٹ کرنی ہے. آج کے نوجوان کی پہچان کیا ہے، اس کی آئیڈینٹی کیا ہے، اور جو چیز اس آئیڈینٹی کو کلیش کرے اس کے سامنے اٹھ کے کھڑے ہو جانا ہے. جو چیزیں جن کا رسموں سے تعلق ہے اس کے سامنے اٹھ کے کھڑے ہو جانا ہے. جس کا تعلق ایک ویسٹرن کیپٹلسٹ سوچ کے ساتھ ہے اس کے سامنے اٹھ کے کھڑے ہو جانا ہے. اور اس کے لیے ایک سادہ زندگی، یعنی آرام والی زندگی، میں آرام والی زندگی سے منع نہیں کر رہا، سکون والی زندگی، آسانی والی زندگی، اور یہ ثروت والی زندگی، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے. آپ کے پاس وسائل موجود ہیں، آپ گاڑی خریدیے، آپ کے پاس وسائل موجود ہیں، اچھے کپڑے پہنیے، آپ کے پاس وسائل موجود ہیں، اچھا گھر لیجئے جو حلال کے ساتھ موجود ہے. لیکن زندگی کا مین نصب العین یہ نہیں، مین پہچان ہماری یہ نہیں ہے. مین پہچان یہ ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، میں ایک پاکستانی ہوں، میں انسان ہوں، اور ان کے جو تقاضوں کے تحت جو کچھ ورچوز میرے اندر پیدا کرنے ہیں وہ میں اپنے آپ کو رول ماڈل کروں گا. اور اس کو رول ماڈل کرتے ہوئے، چونکہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں نے زندگی صرف اپنی ذاتی زندگی کے لیے نہیں گزارنی بلکہ ایک مفید زندگی گزارنی ہے، اور جب میں یہاں سے جاؤں گا اس دنیا سے، تو کچھ نہ کچھ ایسا کام ہوگا جو میرے کرنے کے بعد یاد کیا جائے گا، جو اللہ کی رضا کے لیے میں نے کیا ہوگا. تو میں اس لیے اپنی زندگی کی اس ڈائریکشن کو چینج کر کے اس ڈائریکشن کی طرف لے کے جاؤں گا جو مجھے میری پہچان کو ایک مسلمان اور ایک پاکستانی اور ایک اچھے انسان کی پہچان بنائے گا. تو یہ دو باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اس پر ہم سب کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بارے میں ہمیں